بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میگا آفر، خاص دن کے لیے خاص تیاری۔ کسی بھائی کا کہنا ہے کہ جب ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اور خاص طور پر یوم عرفہ قریب ہوتے ہیں تو مجھے سباستیان یاد آ جاتا ہے۔ یہ کون ہے اور اس کا ان دنوں سے کیا تعلق ہے؟ سباستیان ایک جرمن نوجوان ہے۔ اکتوبر 2012 میں سیٹرن نامی ایک کمپنی نے ایک مسابقے کا اعلان کیا اور اس مسابقے میں جیتنے والوں کو اس کمپنی نے اجازت دی کہ وہ 150 سیکنڈ میں اس مارکیٹ میں داخل ہوں گے اور جو سامان اٹھا لیں گے وہی ان کا انعام ہوگا اور اس کی قیمت ادا نہیں کرنا ہوگی۔ مقررہ دن 2.5 منٹ کے لیے وہ سب جو مسابقے میں جیتے تھے مارکیٹ میں داخل ہوئے اور جلدی جلدی سامان سمیٹنے لگے اور دکان سے باہر پھینک کر دوسرا اٹھا لیتے۔ جو بھی سامنے نظر آیا فوراً اٹھا لیا، جو ان کو چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا، قیمتی تھا یا سستا تھا، ان کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ ان کو بس 2.5 منٹ میں سامان سمیٹنا تھا۔ لیکن سب سے انوکھا کام سباستیان کا تھا۔ اس نے جلدی سے طے شدہ پروگرام کے تحت ترتیب کے ساتھ سامان سمیٹا کہ جیسے سب کچھ پہلے سے ہی جانتا ہے۔ قیمتی ترین موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور اچھی برانڈز کا سامان وہ اوپر نیچے رکھتا ہوا باہر نکلتا، پھر دوبارہ داخل ہوتا۔ باقی لوگ اس کی پرفارمنس اور سلیکشن اور ہمت دیکھ کر بہت حیران تھے۔ بالآخر 2.5 منٹ کے بعد وہ تھکاوٹ سے زمین پر گر گیا اور آپ 29,000 یورو کا اندازہ کر لیں کہ اس نے صرف 2.5 منٹ میں سامان اٹھا لیا تھا۔ اور سب سے پہلا جملہ باہر نکلتے ہی جو اس نوجوان کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ میں اپنی تکنیک میں کامیاب ہو گیا۔ اب اس کا انٹرویو کیا گیا کہ آپ نے یہ جملہ کیسے کہا، تو اس نے بتایا کہ جس دن میں نے اس مسابقے کا سنا تو روز اس مارکیٹ میں جاتا اور اپنے ذہن میں ترتیب کرتا کہ مہنگا سامان کہاں پڑا ہے اور اپنی ترجیحات کو سب سے اوپر رکھتا اور طریقہ سوچتا کہ مجھے جب 2.5 منٹ کے لیے اس مارکیٹ میں جانے کا موقع ملے گا تو کیسے قیمتی سامان لوں گا۔ چونکہ میں دماغی طور پر پلاننگ کر چکا تھا، اس لیے باہر نکلتے ہی اپنی جیت کا تصور الفاظ کی صورت میں میرے منہ سے نکلا۔ جو بھائی یہ سارا قصہ سنا رہا تھا کہتا ہے کہ اس قصے میں مجھے اپنے لیے عبرت نظر آئی کہ مجھے ان 10 دنوں میں اسی جرمن نوجوان کی طرح اول آنا ہے۔ اس نے تو 29,000 یورو صرف 2 منٹ میں حاصل کر لیے۔ مجھے ان دنوں میں بہت کچھ حاصل کرنا ہے۔ عرفہ جیسے عظیم دن میں اللہ سے بہت دعائیں مانگنی ہیں۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں ایسی قوموں کو جانتا ہوں جو یوم عرفہ کے لیے اپنی حاجات سنبھال لیتے، اپنی دعاؤں کی لسٹ تیار کرتے تاکہ اس دن اللہ سے مانگیں۔ ہم کیسے جانیں گے ان دنوں کی عظمت اور فضل کو اگر ہمارے پاس پہلے سے کوئی پروگرام نہ طے ہو کہ ان دنوں میں کیسے فائدہ لینا ہے؟ کیسے جانیں گے کہ عرفہ کے دن اللہ تعالی سب سے زیادہ گردنیں جہنم سے آزاد کرتے ہیں؟ اس دن اللہ کی رحمت بہت جوش میں ہوتی ہے۔ اس دن کا روزہ پچھلے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کی معافی کا پیغام لاتا ہے، اور پھر اس کے لیے کوئی تیاری نہ کریں۔ اگر یہ جان لیا ہے تو پھر کیا پلاننگ کی ہم نے؟ یقین کیجئے اس دن بہت سے لوگوں کو دعا مانگنے کے سبب وہ کچھ مل گیا جس کا وہ تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ اس لیے ہم سب کو دنیا اور آخرت میں جو کچھ چاہیے اس کی لسٹ بنا لیں، پھر عرفہ والے دن ہر کام کو بھول کر ظہر سے مغرب تک اپنے اللہ سے مانگ لیں۔ کسی پر قرض ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، اولاد نہیں ہو رہی، کوئی مریض ہے، فقر ہے، روزگار نہیں ہے، گناہ بہت ہیں، تو پھر کس چیز کا انتظار ہے؟ ہم خوبصورت ترین دنوں میں ہیں۔ مانگ لیں اپنے رب سے اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایک بار پھر زندگی میں عرفہ کا دن آ رہا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں عرفہ کے دن عصر کے بعد سفیان ثوری رحمہ اللہ کے پاس گیا تو دیکھا وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس میدان میں سب سے برے حال میں کون ہے؟ کون کون آج کے دن سب سے بد نصیب انسان ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جو آج یہ سوچ لے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اے مسلمانوں، اپنے گناہوں کو اس دن بڑا نہ سمجھنا بلکہ اللہ سے امید رکھنا، وہ سب معاف کر دے گا۔ اور اس دن اپنی کسی حاجت کو بڑا یا ناممکن نہ سمجھ لینا، جو دل چاہے اپنے رب سے مانگ لینا۔
اللہ تعالی ہم سب کے ہر طرح کے گناہ معاف کر دے، ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، ہماری سب دعائیں قبول فرما لے، اور ہمارے روزے، ہماری نمازیں اور باقی نیکیاں قبول فرما لے، اور اے رب کریم اپنی رحمت کے سائے میں ہم سب کو لے لینا، آمین یا رب العالمین۔ ان دنوں کو ضائع مت جانے دیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔